کہا جاتا ہے بہت وقت پہلے ایک طلسماتی سلطنت تھی، ایسی کہ جس کے محل سورج کی کرنوں سے چمکتے تھے اور فضا میں عطر اور چاندنی کی خوشبو بسی رہتی تھی۔ پہاڑ چاندی کے، دریا زعفران کے اور بادشاہت کے خزانے سونے سے لبریز تھے۔ لیکن اس سلطنت کا ایک عجیب قانون تھا، کسی کو کچھ بھی دینا منع تھا، یعنی کہ صدقہ یا خیرات کرنا سخت منع تھا۔ کوئی خیرات نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی صدقہ نہیں۔ بادشاہ کا فرمان تھا، جو کمائے وہ اپنا، دوسروں پر خرچ کرنا کمزوری کی نشانی ہے۔ لوگ فخر کرتے کیونکہ ہر ایک اپنے خزانوں کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ مگر وقت گزرتا گیا، بازار خالی ہونے لگے، کاریگر بھوکوں مرنے لگے اور کسانوں کی زمینیں بنجر ہو گئی۔ دولت مند کے محلات میں سونا تھا مگر کھانے کو اناج نہ بچا۔ سونا رک گیا جیسے زندگی رک گئی۔ ایک رات آسمان پر سرخ ستارہ ابھرا۔ اس رات سلطنت کا سب سے بڑا دریا سونا بن گیا۔ لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، مگر صبح تک وہ سونا پتھر بن چکا تھا۔ دریا رک گیا، کھیت مرجھا گئے، ہوا سوکھ گئی۔ اپنا پانی تھا نہ رزق۔ لوگ بادشاہ سے فریاد کرتے مگر بادشاہ خود حیران تھا۔ ہر خزانے سے سونا غائب ہو گیا، صرف مٹی باقی رہ گئی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا، ایک نورانی ہستی اس کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر نور مگر آنکھوں میں دکھ۔ اس نے کہا، اے دولت کے قیدی بادشاہ، تم نے رزق کے بہاؤ کو قید کیا۔ یاد رکھو، جب دولت کا دریا رکتا ہے تو زندگی کا دریا بھی سوکھ جاتا ہے۔ دولت دینے کے لیے ہے، رکھنے کے لیے نہیں۔ گردش زر ہی گردش حیات ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہستی فضا میں تحلیل ہو گئی، مگر بادشاہ کے دل پر وہ الفاظ چھپ گئے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے سب درباریوں کو بلایا اور اعلان کیا، آج سے سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جو زیادہ رکھتا ہے وہ زیادہ بانٹے گا۔ تجارت آزاد ہوگی، خیرات لازم اور سونا دوبارہ بہے گا۔ ابتدا میں لوگوں کو یقین نہ آیا، مگر جب امیر لوگوں نے غریبوں میں سونا بانٹنا شروع کیا تو بازاروں میں خرید و فروخت لوٹ آئی۔ کسانوں نے پھر سے بیج بوئے، کاریگروں نے ہنر دکھائے اور دریا، وہی دریا جو سونا بن کر جم گیا تھا، پھر سے پانی کی طرح بہنے لگا۔ دریا کے کنارے ایک تختی نصب کی گئی جس پر لکھا تھا، جب دولت رکے گی تو سلطنت رکے گی، جب دولت بہے گی تو زندگی بہے گی۔ یوں وہی سلطنت جو کبھی اپنی خود غرضی سے تباہ ہو گئی تھی، اب سخاوت، تجارت اور محبت سے دوبارہ آباد ہو گئی۔ لوگوں نے سیکھ لیا کہ سونا خزانے میں جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو خیرات کرنے کے لیے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ سلطنت آباد رہی، اس سلطنت کی فضا میں سونے کے سکے دریا کی لہروں کے ساتھ گنگناتے سنائی دیتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ گردش زر بہت ضروری ہے۔ اگر ہم صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ نہیں دیں گے تو زندگی کا نظام رک جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے خزانوں کے منہ بھرنے سے بہتر ہے کہ وہی دولت غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں بانٹے، تاکہ ہماری زندگی کا دائرہ مکمل رہ سکے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر کہانی وقت پر سننے کو ملتی رہے۔